بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ ایک صاحب ایک ذبح کی ہوئی مرغی لے کر مرغی فروش کی دکان پر آیا اور کہا کہ بھائی اس مرغی کو کاٹو، بوٹی بناؤ اور مجھے دے دو۔ مرغی فروش نے کہا آپ مرغی رکھ کر چلے جاؤ اور آدھے گھنٹے بعد آ کر لے جانا۔ اتفاقاً شہر کا قاضی مرغی فروش کی دکان پر آیا اور دکاندار سے کہا کہ یہ مرغی مجھے دے دو۔ دکاندار نے کہا کہ یہ مرغی میری نہیں بلکہ کسی اور کی ہے اور میرے پاس کوئی اور مرغی نہیں ہے جو آپ کو دے سکوں۔ قاضی نے کہا کوئی بات نہیں، یہی مرغی مجھے دے دو، مالک آئے تو کہنا کہ مرغی اڑ گئی ہے۔ دکاندار نے کہا کہ ایسا کہنے کا بھلا کیا فائدہ ہوگا، مرغی تو اس نے خود ذبح کر کے مجھے دی تھی، پھر ذبح کی ہوئی مرغی کیسے اڑ سکتی ہے؟ قاضی نے کہا میں جو کہتا ہوں اسے غور سے سنو، بس یہ مرغی مجھے دے دو۔ اس کے مالک سے یہی کہو کہ تیری مرغی اڑ گئی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ تمہارے خلاف مقدمہ لے کر میرے پاس ہی آئے گا۔ دکاندار نے کہا کہ اللہ سب کا پردہ رکھے، اور مرغی قاضی کو پکڑا دی۔ قاضی مرغی لے کر نکل گیا تو مرغی کا مالک بھی آیا اور دکاندار سے کہا کہ مرغی کاٹ دی ہے۔ دکاندار نے کہا میں نے تو کاٹ دی تھی مگر آپ کی مرغی اڑ گئی ہے۔ مرغی والے نے حیران ہو کر پوچھا بھلا وہ کیسے؟ میں نے خود ذبح کی تھی، وہ اڑ کیسے سکتی ہے؟ دونوں کے درمیان پہلے نوک جھوک شروع ہوئی اور پھر بات جھگڑے تک جا پہنچی، جس پر مرغی والے نے کہا چلو عدالت میں قاضی کے پاس چلتے ہیں، اور چل پڑے۔ دونوں نے عدالت جاتے ہوئے راستے میں دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک مسلمان ہے جبکہ دوسرا یہودی ہے۔ چھڑانے کی کوشش میں دکاندار کی انگلی یہودی کی آنکھ میں جا لگی اور یہودی کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ لوگوں نے دکاندار کو پکڑ لیا اور کہا کہ عدالت لے کر جائیں گے۔ دکاندار پر دو مقدمے بن گئے۔ لوگ مرغی فروش کو لے کر جب عدالت کے قریب پہنچے تو مرغی فروش اپنے آپ کو چھڑا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، مگر لوگوں کے پیچھا کرنے پر قریبی مسجد میں داخل ہو کر مینار پر چڑھ گیا۔ لوگ جب اس کو پکڑنے کے لیے مینار پر چڑھنے لگے تو اس نے چھلانگ لگائی تو ایک بوڑھے آدمی پر گر گیا، جس سے وہ بوڑھا آدمی مر گیا۔ اب اس بوڑھے کے بیٹے نے بھی لوگوں کے ساتھ مل کر اس کو پکڑ لیا اور سب اس کو لے کر قاضی کے پاس پہنچے۔ قاضی مرغی فروش کو دیکھ کر ہنس پڑا کیونکہ اسے مرغی یاد آ گئی، مگر ابھی تک باقی دو مقدموں کا علم نہیں تھا۔ جب قاضی کو تینوں کیسوں کے بارے میں بتایا گیا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد چند کتابوں کو الٹا پلٹا کیا اور کہا کہ ہم تینوں مقدموں کا یکے بعد دیگرے فیصلہ سناتے ہیں۔ سب سے پہلے عدالت میں مرغی کے مالک کو بلایا۔ قاضی نے اس سے پوچھا تمہارا دکاندار پر دعویٰ کیا ہے؟ مرغی والا بولا جناب والا اس نے میری مرغی چرائی ہے کیونکہ میں نے ذبح کر کے اس کو دی تھی، یہ کہتا ہے کہ مرغی اڑ گئی ہے۔ قاضی صاحب مردہ مرغی کیسے اڑ سکتی ہے؟ قاضی نے کہا تم اللہ اور اس کی قدرت پر ایمان رکھتے ہو؟ مرغی والا بولا جی ہاں کیوں نہیں قاضی صاحب۔ قاضی نے پھر کہا پھر اللہ تعالیٰ بسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ تمہاری مرغی کا زندہ ہو کر اڑنا بھلا کیا مشکل ہے؟ یہ سن کر مرغی کا مالک خاموش ہو گیا اور اپنا کیس واپس لے لیا۔ قاضی نے کہا دوسرے مدعی کو لاؤ۔ یہودی کو پیش کیا گیا تو اس نے عرض کیا قاضی صاحب اس نے میری آنکھ میں انگلی ماری ہے جس کی وجہ سے میری آنکھ ضائع ہو گئی ہے، میں بھی اس کی آنکھ میں انگلی مار کر اس کی آنکھ ضائع کرنا چاہتا ہوں۔ قاضی نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا مسلمان پر غیر مسلم کی دیت نصف ہے، اس لیے پہلے یہ مسلمان تمہاری دوسری آنکھ بھی پھوڑے گا، اس کے بعد تم اس کی ایک آنکھ پھوڑ دینا۔ یہودی نے کہا بس رہنے دیجئے، میں اپنا کیس واپس لیتا ہوں۔ قاضی نے کہا تیسرا مقدمہ بھی پیش کیا جائے۔ مرنے والے بوڑھے کا بیٹا آگے بڑھا اور عرض کیا قاضی صاحب اس نے میرے باپ پر چھلانگ لگائی جس سے میرا باپ مر گیا۔ قاضی تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا ایسا کرو کہ تم لوگ اسی مینار پر جاؤ اور مدعی اس مینار پر چڑھ کر اس مدعا یعنی مرغی فروش پر اسی طرح چھلانگ لگائے جس طرح مرغی فروش نے اس کے باپ پر چھلانگ لگائی تھی۔ نوجوان نے کہا قاضی صاحب اگر یہ دائیں بائیں ہو گیا تو میں زمین پر گر کر مر جاؤں گا۔ قاضی نے کہا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میرا کام عدل کرنا ہے، تمہارا باپ دائیں بائیں کیوں نہیں ہوا؟
اس نوجوان نے بھی اپنا دعویٰ واپس لے لیا۔ اس پورے واقعے کا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر تو آپ کے پاس قاضی کو دینے کے لیے مرغی ہے تو پھر قاضی بھی آپ کو بچانے کا ہنر جانتا ہے، ورنہ ان درندوں پر اپنی جان، مال اور وقت ہرگز بھی ضائع نہ کریں، کیونکہ آپ کو یہاں سے ذرا برابر بھی انصاف نہیں مل سکتا۔ امید ہے کہ پاکستانی نظام عدل کے تناظر میں آپ اس کہانی کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائیں، آمین ثم آمین۔